صبح ازل یہ مجھ سے کہا جبرائیل نے، جو عقل کا غلام ہو وہ دل نہ کر قبول۔ بو بکر عمر عثمان ولی، بو بکر عمر عثمان ولی، یاران نبی میں سب سے جلی، بو بکر عمر عثمان ولی، اصحاب محمد حق کے ولی، بو بکر عمر عثمان ولی، یاران نبی میں سب سے جلی، بو بکر عمر عثمان ولی، بو بکر عمر عثمان ولی۔ اسلام نے جن کو عزت دی، اسلام کو قوت جن سے ملی، اسلام نے جن کو عزت دی، اسلام کو قوت جن سے ملی، اسلام نے جن کو عزت دی، اسلام کو قوت جن سے ملی، ایمان کی روایت جن سے چلی، بو بکر عمر عثمان ولی، یاران نبی میں سب سے جلی، بو بکر عمر عثمان ولی، اصحاب محمد حق کے ولی۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، نحمد و نصلی علی رسول الکریم، اما بعد، معزز سامعین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حمد و ثنا رب ذوالجلال کے لیے جو تخت عظمت جلال پر ہمیشہ سے متمکن ہے اور ہمیشہ رہے گا۔ اس کی قدرت کامل آئی کہ سمندروں میں مد و جزر کا پیدا کرنے والا، رات اور دن کا بنانے والا، قضاء و قدر کا مالک و مختار ہے، عزت اور ذلت کا دینے والا وہی پروردگار ہے، زندگی اور موت اسی کے ہاتھ ہے۔ ہم اسی کی حمد و ستائش بیان کرتے ہیں، اسی کی بڑائی کی راہ ناپتے ہیں کہ اس خلاق اکبر نے جو عظیم احسان ہم پر کیا وہ یہی کہ امت محمدیہ میں پیدا فرمایا، اور خود اس امت کی تعریف فرمائی کہ تم بہترین امت ہو، لوگوں کو برائیوں سے روکتے ہو، بھلائیوں کی طرف بلاتے ہو۔ درود و سلام سید العرب العجم جمیل الشیم صاحب الجود والکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس پر، کہ جس ذات گرامی نے عرب کے بدموں اور خانہ بدوشوں کو تاریخ انسانی کے کاروان کا سالار بنا دیا۔ بزرگوں اور دوستو، آج ایسے ایک صحابی رسول کا تذکرہ آپ سماعت فرمائیں گے جو تاریخ اسلام میں ابو طلحہ زید انصاری کے نام سے مشہور ہیں۔ حضرت زید، باپ کا نام سہیل، آپ قبیلہ بنو نجار سے آپ کا تعلق، اور اس کے بعد حضرت زید کی زندگی اس انداز سے ہوتی رہی۔ آپ نے حضرت ام سلیم کو پیغام دیا کہ میں آپ کو اپنے عقد میں لانا چاہتی ہوں، تو ابو سعود ام سلیم نے کہا کہ میرے جو سابقہ شوہر تھے، یعنی حضرت انس بن مالک کے جو باپ تھے، یعنی مالک جن کا نام تھا، وہ حالت کفر کی وجہ سے ان کا اور میرا نباہ نہ ہو سکا، اور آپ بھی حالت کفر میں ہیں، آپ نے بھی اپنے خدا کو اپنے ہاتھوں میں بنایا ہے، آپ کے گھر میں بھی ایک لکڑی کا خدا ہے جس کی آپ پرستش کرتے ہو، پھر میں خدا واحد کی پرستش کرنے والی اور آپ ایک لکڑی کے بت کو پوجنے والے، تمہارا اور ہمارا نباہ کیسے ہو سکتا ہے؟ تم ایسے بت کو پوچھتے ہو جو نہ نفع پہنچا سکتا ہے نہ نقصان پہنچا سکتا ہے۔ رات بھر سوچتے رہے، صبح آ کر انہوں نے کہا کہ میں آپ کو عقد میں لاؤں گا اور میں اسلام قبول کروں گا۔ چنانچہ حضرت ام سلیم نے کہا کہ تمہارا اسلام لانا ہی میرا مہر ہے، مجھے مہر کی ضرورت نہیں ہے، یعنی سب سے بہترین مہر حضرت ام سلیم کا مہر۔ اس انداز سے حضرت ام سلیم حضرت ابو طلحہ زید بن سہیل انصاری کے عقد میں آ گئیں۔ حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کر کے مدینہ منورہ پہنچتے ہیں۔ اس وقت حضرت ام سلیم نے اپنے صاحبزادے حضرت انس بن مالک کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں لے جا کر یہ کہا کہ اللہ کے نبی، یہ آپ کا خادم آپ کی خدمت کرتا رہے گا۔ اس انداز سے حضرت انس بن مالک کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت کے 10 سال ملے اور اس میں بے انتہا دعائیں دی۔ حضرت ام سلیم سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک رشتہ یہ بھی تھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو دادی تھی سلمہ بنت عمر، جن کا تعلق قبیلہ بنو نجار سے تھا، یہ حضرت عبد المطلب کی ماں تھیں، تو اس حساب سے آپ خالہ بھی ہوتی ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کبھی کبھی ان کے گھر جایا کرتے
اور وہاں پر استراحت بھی فرمایا کرتے، آرام کرتے. اور حضرت ام سلیم کا یہ کام تھا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب سو جاتے، پسینے کی بوندیں چہرے پہ آ جاتی تو ان کو تمام ایک شیشی میں اس پسینے کو جمع کرتے، جو دلہنوں کو سجانے کے لیے، سنوارنے کے لیے وہ استعمال کیا جاتا تھا. تو حضرت ابو طلحہ زید انصاری کا معاملہ ہے، جب یہ اسلام میں داخل ہو گئے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ایسے شہدائی ہو گئے کہ مت پوچھیے. ایک مرتبہ اپنے باغ میں، جس میں ایک کنواں تھا جس کا نام تھا بیر ہا، اس کنویں کا پانی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بڑا مرغوب تھا، اس لیے کہ بڑا خوشبودار بھی تھا، میٹھا بھی تھا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بڑے شوق سے پیا کرتے تھے. حضرت ابو طلحہ عبادت کر رہے ہیں، نماز پڑھ رہے ہیں، ایک چڑیا آئی پھڑپھڑاتے ہوئے اور وہ نکلنے کا راستہ ڈھونڈتی رہی. یہ بھی چڑیا کی طرف راغب ہو گئے، دیکھتے رہے، اور اس کے بعد اس کو راستہ نہیں ملا بڑی مشکل سے، لیکن یہ بھول گئے کہ نماز کتنی ادا ہوئی. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جا کر آپ نے عرض کیا کہ اللہ کے نبی، آج یہ میرا باغ میری عبادتوں کے بیچ میں حائل ہو گیا، میں اسے اللہ کی راہ میں وقف کرتا ہوں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہاں، اسے فروخت کر دو، اپنے خاندان والوں پر اس کی تقسیم کر دو. چنانچہ حضرت ابو طلحہ زید انصاری نے وہ عمل کیا. حضرت ابو طلحہ زید انصاری غزوہ بدر میں بھی اپنی شجاعت کے جوہر دکھائے بڑی کامیابی اور کامرانی کے ساتھ. پھر غزوہ احد کا معاملہ آیا، غزوہ احد میں بھی آپ نے اپنے تلوار کے جوہر دکھائے. اور پھر نہ صرف یہ بلکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اس محافظ دستے میں جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا حصار کیے ہوئے تھے مسلمان، کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ نقصان پہنچا دے دشمن، اسی لیے اپنے آپ کو جو پیش کیا. جہاں حضرت طلحہ ابن عبید اللہ غزوہ احد کے ہیرو رہے، وہاں حضرت ابو طلحہ زید انصاری کو بھی یہ سعادت اور منزلت ملی کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے آپ نے بڑی جانثاری کی. دوستو، اس کے بعد ہوا یہ کہ غزوہ احد، غزوہ خندق ہوا. غزوہ خندق کے اندر بھی آپ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے شریک کار رہے، صلح حدیبیہ میں شریک کار رہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہر موقع پر حضرت ابو طلحہ زید انصاری ساتھ رہے. پھر وہ 1400 صحابہ جنہوں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دست اقدس پر ایمان لاتے ہوئے آپ نے موت کے لیے بیعت کی کہ حضرت عثمان غنی کی موت کا بدلہ لیں گے، جسے ہم تاریخ اسلام میں یا قرآن کی زبان میں بیعت الرضوان کہتے ہیں، اس میں بھی برابر کے شریک رہے. فتح مکہ اس میں شریک رہے. حنین کی جنگ میں حضرت ابو طلحہ زید انصاری اور حضرت ام سلیم برابر شریک رہیں. اور حضرت ام سلیم اس وقت اپنے ہاتھ میں خنجر لیے ہوئے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حفاظت میں. تو حضرت ابو طلحہ زید انصاری نے کہا کہ اللہ کے رسول دیکھ رہے ہیں ام سلیم کا کیا حال ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا، اے ام سلیم، ہاتھ میں خنجر لیے کیا کر رہی ہو؟ تو کہا کہ اللہ کے نبی، اگر کوئی دشمن آپ کی طرف آ جائے تو میں اس کا پیٹ پھاڑ دوں گی. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے اقدس پر تبسم آیا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہنسنے لگے. حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ سے ایک شخص آیا، ایک مسافر. تو اس وقت اللہ کے نبی نے فرمایا، اس کے بھوک کا انتظام کون کرے گا؟ ام سلیم، حضرت ابو طلحہ نے کہا کہ اللہ کے رسول، میں اس کے کھانے کا بندوبست کروں گا. اپنے ساتھ اسے لیے اپنے گھر پہنچے. ام سلیم سے پوچھا کہ بھئی کھانے کے لیے؟ تو کہا کہ بچوں کے لیے تھوڑا سا اذوقہ ہے. تو کہا کہ بچوں کو بہلا پھسلا کے سلا دو. اور ایک مہمان اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ سے میں لیے آیا ہوں، تم چراغ بڑھانے کے لیے، بتی بڑھانے کے لیے جا کر اس بتی کو گل کر دینا، اور پھر ہم مہمان کے سامنے بیٹھے اپنا منہ چلاتے رہیں گے، اور جو کچھ کھانا گھر میں ہے ہمارا مہمان سیر ہو کے کھا لے گا. اور پھر جب یہ کھانے کے بعد جب مہمان کو آپ نے ودا کیا اور صبح جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں آپ پہنچے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے اقدس کے اوپر تبسم آیا، اور آپ نے رات میں جو عمل کیا تھا اس کی بڑی برملا تعریف اور توصیف اس انداز سے فرمائی کہ ابو طلحہ، رات میں تم نے جو عمل کیا وہ عمل اللہ تعالیٰ کو بے حد پسند آیا. اور اللہ تعالیٰ نے یعنی قرآن میں آیتوں کا نزول فرمایا کہ وہ لوگ جن پہ خود خصاص ہے، جن پہ خود تنگی ہے، جن پہ خود تکلیف ہے، جو خود بھوکے ہیں اور اپنے بچوں کو بھوکا سلانا پسند کرتے ہیں، لیکن اپنے مہمان کی قدر و منزلت کرتے ہیں، یہ اللہ تعالیٰ نے آپ کے تعلق سے یہ بات بتا دی. حضرت ابو طلحہ زید انصاری کی خوشی کا کوئی ٹھکانہ نہیں تھا کہ اللہ تعالیٰ نے ان کے اس حرکت کو ایسے پسند کیا. ایک مرتبہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دعوت دینے کے لیے ہے تو ام سلیم سے کہا کہ میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہم تعامی چاہتا ہوں، اپنے گھر کھانا چاہتا ہوں. تو ام سلیم نے کہا کہ اس بکری کے بچے کو ذبح کر دو، کچھ جو کے دانے میں پیس کے بھی روٹی بنا لیتی ہوں. تو اس انداز سے انہوں نے روٹی بنایا
اور وہ گوشت تیار کیا اور جا کے حضرت ابو طلحہ زید انصاری نے کہا اے اللہ کے نبی میرے اپنے گھر میں آپ کے ساتھ ہم تاہمی چاہتا ہوں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عام اعلان فرمایا چلو ابو طلحہ زید انصاری کے گھر دعوت کا اہتمام ہے. کہتے یہ ہے کہ 300 آدمی 400 آدمی 1300 آدمی یعنی اس میں شریک رہے. اور پھر خیر و برکت کا معاملہ یہ کہ ابو طلحہ نے آ کر جب ام سلیم سے یہ کہا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ساتھ جمعیت کو لیے آ رہے ہیں, انہوں نے کہا کہ آپ کو اتنا فکر مند ہونے کی کیا ضرورت ہے, وہ تو اللہ کے نبی ہیں, ہمارے اپنے گھر کی کیا کیفیت ہے سب عیاں ہے, آپ فکر کرنے کی ضرورت نہیں. یہ استقلال اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر اعتماد یہ ام سلیم کا کام تھا جنہوں نے حضرت ابو طلحہ زید انصاری سے کہا. اور اس کے بعد تاریخ اس بات کی شاہد ہے کہ جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آگے تو آپ نے کہا چولہے سے ہانڈیاں نہ اتارو, اور اس کے بعد اپنا رومال آپ نے دیا کہ اس پر اڑا دو اور لوگوں کو تمام روٹی کے ٹکڑے کرو اور کھلاتے رہو. تو چنانچہ لوگ آتے گئے اور کھاتے گئے. اس انداز سے تمام وہ دعوت کا اہتمام ہوا. حضرت ابو طلحہ زید انصاری کے ہاں بے انتہا برکت سے انہوں نے نوازا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں کبھی کبھار چھوارے بھی پیش کر دیتے اور خود بھی حاضر ہو جاتے. اس انداز سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر جب زیادہ جایا کرتے حضور تو حضرت ابو طلحہ زید انصاری کا ایک بیٹا تھا اور اس کا نام تھا عمیر. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دن دیکھا کہ بڑے رنجیدہ ہیں تو پوچھا کہ کیا ہوا عمیر کیوں رنجیدہ ہے. تو ام سلیم نے کہا کہ ان کی ایک نغیر ان کی ایک چڑیا تھی وہ مر گئی جس کی وجہ سے فکر مند ہے. تو انہوں نے پوچھا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ کیا ہوا تمہاری چڑیا کو, تو وہ غمزدہ بچہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اس انداز سے الفاظ سے وہ ہنسنے لگ گیا ہے. تو ام سلیم کا جو مقام اور مرتبہ ہے دوستوں میں آپ کو بتا دوں کہ اس لڑکے کا انتقال ہو گیا ہے. تو ام سلیم نے اسے غسل دیا اور اس کے بعد ان کے کفنا کر اپنے گھر کے ایک کونے میں رکھ دیا. ابو طلحہ زید انصاری باہر سے آئے, اپنے شوہر نامدار کے لیے آپ نے دستر بچھایا, کھانا ہو گیا, استراحت کی, دونوں میاں بیوی رات میں ملے اور ملنے کے بعد بیوی نے شوہر سے پوچھا اے ابو طلحہ میں آپ سے ایک بات پوچھنا چاہتی ہوں, اگر کوئی آدمی کوئی امانت آپ کے پاس رکھ دے اور اس کے بعد اگر وہ طلب کرے تو آپ کیا کریں گے. انہوں نے کہا کہ وہ امانت میں اس کے حوالے کر دوں گا, واپس کر دوں گا. تو اس وقت ام سلیم نے کہا کہ اللہ تعالیٰ نے بھی ہمیں اولاد سے نوازا تھا, وہ اللہ تعالیٰ نے اسے لے لیا ہے. ابو طلحہ نے کہا اے ام سلیم پہلے تم نے یہ بات کیوں نہیں بتائی. تو کہا کہ اے میرے شوہر نامدار اگر آپ آتے باہر سے اور میں اس وقت آپ کو سنا دیتی تو آپ پریشان ہوتے. میں نے تمام لوگوں کو بھی اس بات کے لیے منع کر دیا کہ کسی قسم کا کوئی اطلاع آپ کو نہ دے. چنانچہ یہ تمام بات کس انداز سے ہوتی رہی. صبح اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں پہنچے اور انہوں نے رات کا واقعہ سنایا تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ رات کی جو ملاقات ان لوگوں کی ہوئی اس سے ایک نیک اور صالح اولاد دے دے تاکہ عمیر کا بدلہ انہیں مل سکے. اس انداز سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جب دعائیں ہوئیں تو پھر حضرت ابو طلحہ زید انصاری کو ایک لڑکا پیدا ہوا عبداللہ جس کا نام رکھا گیا. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے کھجور چبا کر گٹی دی. اس انداز سے حضرت ابو طلحہ زید انصاری یعنی وہ شراب کے حرام ہونے سے پہلے ان کی اپنی ایک جماعت تھی. جماعت کے کچھ لوگ جمع ہو جاتے اور فضیح کی شراب پیا کرتے تھے جس کے اندر حضرت ابو عبیدہ بن جراح بھی آ جاتے, حضرت ابو طلحہ زید انصاری آ جاتے, اور پھر یہ ساقی کے فرائض انجام دینے کے لیے حضرت انس بن مالک آپ کے سوتیلے بیٹے بھی تھے وہ پلایا کرتے تھے. کسی شخص نے آ کر کہا کہ شراب حرام ہو گئی, جو منہ سے لگی ہوئی تھی لبوں پہ لگی ہوئی تھی اس کے مسلمانوں نے چھوڑ دیا. ابو طلحہ زید انصاری ابو عبیدہ بن جراح نے اسے چھوڑ دیا اور ابو طلحہ زید انصاری نے کہا کہ انس جاؤ ان تمام خموں کو جس کے اندر شراب بھری ہوئی ہے توڑ دو, اس لیے کہ شراب حرام کر دی گئی ہے. اس انداز سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور اللہ کے احکامات کی اپنے آپ پر پابندی کیا مت پوچھیے. یہ حضرت ابو طلحہ زید انصاری وہ صحابی رسول ہیں جن کو یہ قدر و منزلت بھی ملی کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی آخری آرام گاہ تیار کریں. اس لیے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جب افصال ہوا اس دنیا سے آپ نے پردہ فرمایا اپنے رفیق اعلیٰ کے پاس پہنچے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صاف طور پر ہدایت فرمائی تھی کہ حضور کے اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے صحابہ کرام نے پوچھا کہ اللہ کے نبی غسل کون دے گا, تو آپ نے فرمایا میرے اپنے خاندان اہل خاندان. کہا کہ اللہ کے نبی کفن کس انداز سے دیا جائے, تو حضور نے فرمایا کہ سہیل کے کپڑوں میں دے سکتے ہو. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یعنی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم چاہتے یہ تھے
کہ مدینہ منورہ میں جس انداز سے آخری آرام گاہ یعنی خبر تیار کی جاتی ہے اسی انداز سے تیار ہو، لیکن کسی قسم کا کوئی نزاعی معاملہ نہ پیدا ہو۔ اس لیے حضرت عباس بن عبد المطلب جو تمام کی تمام نگرانی کر رہے تھے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے آخری ایام کی، تو اس وقت آپ نے کہا کہ 2 آدمیوں کو بلایا، کہا کہ جاؤ ابو عبیدہ بن جراح کو بلا لاؤ اور حضرت ابو طلحہ زید انصاری کو بلا لاؤ۔ 2 آدمیوں کو آپ نے بھیجتے ہوئے یہ فیصلہ کیا کہ جو آدمی سب سے پہلے آ جائے گا اس کو ایک قدر و منزلت ملے گی کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے آخری آرام گاہ تیار کرے۔ صحابہ کرام نے اس وقت دعائیں کی کہ حضرت ابو طلحہ زید انصاری آ جائے تو بہتر ہے، اس لیے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ پسندیدہ خبر جو مدینہ منورہ کی خبر ہے یعنی بغلی والی خبر اس انداز سے تمام تیار ہو سکے۔ نتیجہ دوستو یہ ہوا کہ حضرت ابو طلحہ زید انصاری کے مقدر میں یہ بات آئی اور حضرت ابو طلحہ زید انصاری جب آئے تو حضرت عباس بن عبد المطلب نے کہا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے آخری آرام گاہ حجرہ عائشہ میں تیار کرو۔ تو چنانچہ حجرہ عائشہ میں حضرت ابو طلحہ زید انصاری نے ایک بغلی والی خبر بنائی اور اس کے اندر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تدفین عمل میں آئی۔ تو بزرگوں اور دوستو، سعادت اور منزلت اس انداز سے کہ مت پوچھئے، آخری وقتوں میں بھی جب 70 سال سے زیادہ کی عمر ہو گئی اس کے باوجود بھی جہاز کا جذبہ جب ابھر پڑا اور یہ امڑتے ہوئے اپنے گھر والوں سے انہوں نے کہا کہ میں اس سفر میں جانا چاہتا ہوں اور میرے لیے تمام کا تمام سامان جہاد تیار کرو، تو ان لوگوں نے کہا کہ آپ ضعیف ہو چکے ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں آپ برابر شریک رہے، تمام غزوات میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا آپ نے ساتھ دیا، اب یہ آخری جس کے اندر آپ کو آرام کرنے کی ضرورت ہے۔ تو اس وقت انہوں نے کہا کہ نہیں، میں تو جہاد پر نکلوں گا، جہاد پر جاؤں گا، اور ان لوگوں کو ڈانٹ ڈپٹ کی تو سارے لوگوں نے آپ کے جہاد کا سامان کیا۔ تو اس وقت نکلے تو بحری جہاز کے اندر جانے کا موقع ملا، اس لیے کہ حضرت معاویہ کے زمانے میں یعنی حضرت عمر نے تو تمام بحری جہازوں کو سفر کرنے سے آپ نے روک دیا تھا۔ آپ نے یہ فرمایا تھا کہ میرے پاس مسلمان کی جان عزیز ہے، زمین کی وسعت یا تمام سمندر کے اوپر مسلمانوں کے تمام زندگیوں کو جوخوں میں ڈالتے ہوئے میں فتوحات نہیں چاہتا ہے، تو میں نے کہا تھا۔ لیکن زمانہ ترقی کرتے ہوئے حضرت معاویہ کے وقت میں یہ معاملہ ہوا کہ حضرت معاویہ نے اس بات کی اجازت دے دی تو ملک شام سے لے کر افریقہ کے تمام ممالک کے اندر تمام جہازی سفر سے مسلمانوں نے بڑی کامیابی حاصل کی، جس کے اندر قیادت حضرت عبداللہ بن سعد بن ابی سرح نے کی اور ان کو کامیابیاں اس وقت ملتی رہیں۔ اور ایک جہاز پر بیٹھے ہوئے جب جا رہے اور اس مقام کے اوپر یعنی روح پرواز ہو گئی بغیر کسی جنگ و جدال کے، تو اب سمندر کا معاملہ، دفن کرنے کا معاملہ کہاں آیا؟ تو ایک تختے پر ڈال دیا گیا۔ 1 ہفتہ بعد جب وہ ساحل سمندر سے لگے یعنی ایک کنارے پر آ گئے تو 8 دن کے بعد بھی دیکھا گیا کہ جسم جس طرح تھا اس میں کسی قسم کا کوئی تغیر پیدا نہیں ہوا، اور اسی جزیرے کے اندر اترنے کے بعد ان کی تمام تدفین عمل میں آئی اور حضرت ابو طلحہ زید انصاری کو ادھر دفن کر دیا گیا۔ تو بزرگوں اور دوستو، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ میں بارہا اس بات کا خیال رہا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کسی قسم کی تکلیف نہ ہو۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے اپنے آپ کو تمام پیش کر دیتے، اپنے خاندان اور قبیلے والوں کو مکمل طور پر احساس کرتے، اور ان لوگوں کے لیے جو ضرورت مند ہیں، حاجت مند ہیں۔ اس لیے کہ جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر ان آیتوں کا نزول ہوا، لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون، تو اس وقت آپ نے اپنے وہ قیمتی باغ کو اللہ کے حبیب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں جاتے ہوئے کہا کہ میں اپنے باغ کو وقف کرنا چاہتا ہوں۔ تو پھر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اپنے قبیلے والوں اور خاندان والوں پر اس کو فروخت کر کے اس کی رقم تقسیم کر دو۔ اس انداز سے حضرت ابو طلحہ زید انصاری اپنے تمام قبیلے اور خاندان والوں پر اس کی تمام تقسیم عمل میں لاتے ہیں۔ تو بزرگوں اور دوستو، یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے وہ صحابہ کرام ہیں جنہوں نے اپنی زندگی کے اندر ایسے واقعات رونما ہوئے تو اس کے اندر زندگی کے اندر جو تبدیلیاں آئیں، جو معاملے آپ نے کیے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی رضا کے لیے جو کام کیے، حفاظتی دستے میں آپ نے جو کام کیے، وہ تاریخ کے اندر ایک بہت بڑی اہمیت رکھتے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ سے ایک مرتبہ گھوڑا منگوایا، منظور جس کا نام تھا، اس پر جا کر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس واقعات کو دیکھا جس کے تعلق سے تمام اہل مدینہ پریشان تھے کہ یہ آوازیں کیسی آئی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کچھ دیر بعد واپس آتے ہوئے کہا کہ گھبرانے کی کوئی بات نہیں، اس لیے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ان تمام کا احاطہ کرتے ہوئے آ کر تمام مدینے والوں کو مطمئن آپ نے کیا تھا۔ حضرت ابو طلحہ زید انصاری ان صحابہ کرام میں سے جن سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مشورہ کیا کرتے اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے برملا جو باتیں تمام پوچھ لیا کرتے، اس انداز سے آپ بڑے خوش ہوتے اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خوشی کا ہمیشہ
اہتمام کرتے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کس معاملے کے اندر خوش ہو. دعوت کا متعدد مرتبہ آپ نے اہتمام کیا اور حضرت ابو طلحہ زید انصاری سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آخری وقتوں تک بھی خوش رہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی شجاعت کی برملا تعریف اور توصیف کیا کرتے. جیسے غزوہ احد میں آپ نے کہا کہ ابو طلحہ 100 آدمیوں کے برابر ہیں. اس انداز سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جو جانثاری کا معاملہ تھا، جو جانثاری آپ نے کی، اور پھر جب عقبہ کی گھاٹی میں شریک رہے تو عقبہ کی گھاٹی کے شراکت داروں کے تعلق سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان کا بڑا مقام ہے، اسی لیے کہ غزوہ بدر کے لوگوں سے زیادہ اہم عقبہ کی اس گھاٹی کے اوپر تمام ایمان لانے والے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دستِ پرست پر، اور پھر وہاں سے پھر ایمان کی جو شعائیں تمام یثرب کے اندر پھیلا دیے جو بعد میں مدینہ النبی بننے والا ہے. تو اس کے اندر پھیلانے کے اندر جو سب سے زیادہ اہم کام کیا اس میں حضرت ابو طلحہ زید انصاری کا بھی بڑا مقام اور مرتبہ حاصل رہا ہے. اسی لیے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جانثار، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے کے بعد بھی جانثاری اور غزوہ بدر کے اندر شرکت، اور غزوہ بدر میں جب شریک ہو گئے تو غزوہ بدر کے شرکاء کے تعلق سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو بات بتائی کہ ان کے اگلے اور پچھلے سارے گناہ اللہ تعالیٰ نے معاف کر دیے. یعنی کسی قسم کا کوئی مواخذہ ان لوگوں سے جو غزوہ بدر میں شریک رہے، ان لوگوں سے کسی قسم کا کوئی مواخذہ اللہ تعالیٰ روز قیامت نہیں کرے گا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے مطابق اپنے آپ کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے احکامات پر ڈھالنے والی شخصیت کا نام حضرت ابو طلحہ زید انصاری ہے، جنہوں نے زندگی کے ہر لمحے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر جانثاری کے تمام کردار آپ نے بتائے. اور پھر یہ سعادت اور منزلت بھی ملی کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی آخری آرام گاہ آپ تیار کر لیں. یہ سعادت اور منزلت کس کو ملتی ہے، کہاں ملتی ہے؟ لیکن بات یہ کہ اس وقت مدینہ منورہ میں یعنی بنانے کے لیے جو تیار تھے، یعنی باغی قبر بنانے میں آپ سے زیادہ کوئی اور اچھی نہیں بنا سکتا تھا. اور جو صندوق والی قبر ہو جسے حضرت ابو عبیدہ بن جراح بنایا کرتے تھے، کیا وہ صندوق والی قبر، تو ان کو بھی بلایا گیا تھا. لیکن معاملہ دوستو یہ ہوا کہ یہ سعادت منزلت حضرت ابو طلحہ زید انصاری کو ملی، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے مطابق اسی انداز سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تدفین عمل میں آئی. اور پھر جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جس انداز سے فرما دیا تھا کہ غسل دیں گے تو میرے اپنے اہل خاندان، تو حضرت علی بن ابی طالب کو بلا کر آپ نے کہا تھا کہ تم مجھے غسل دو گے. تو اس وقت حضرت علی نے کہا اے اللہ کے رسول، میں نے آج تک کسی کو دیا نہیں، کس انداز سے دیا جاتا ہے وہ مجھے معلوم نہیں، میں اس سے واقف نہیں. تو حضور نے فرمایا تھا کہ اس وقت تک تم کو واقف کروا دیا جائے گا. تو چنانچہ حضرت علی بن ابی طالب نے غسل دیا. غسل دیتے ہوئے یہ انداز تھا کہ آپ کی آنکھیں کھلی ہوئی تھیں، لیکن آپ کے جو معاونین بنے ہوئے تھے جس کے اندر فضل بن عباس، قسم بن عباس، شخران، اوس بن خولی، اسامہ بن زید، ان تمام لوگوں کی آنکھوں پر پٹی تھی. اور بیر غرض سے پانی لایا گیا، اور اس کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تدفین حضرت ابو طلحہ زید انصاری کے بنائے ہوئے اس آخری مکان میں اس انداز سے تدفین اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی آئی گئی تھی. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز جنازہ کی امامت کسی اور نے نہیں کی، اس لیے کہ امام الانبیاء کی امامت کوئی کر نہیں سکتا تھا، جس کی وجہ سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے جب سوال کیا گیا تو حضور نے سکوت فرمایا، بہت دیر تک خاموش رہے. اس کا صاف مطلب یہ تھا کہ امام الانبیاء کی امامت کوئی اور نہیں کر سکتا. اس انداز سے لوگ ایک ایک ٹکڑی بنا کر حضور نے جیسے ارشاد فرمایا تھا کہ سب سے پہلے جبرائیل، میکائیل، اسرافیل، اسرائیل یہ لوگ نماز پڑھیں گے، اور اس کے بعد پھر میرے اہل خاندان پڑھیں گے، اور اس کے بعد مہاجر پڑھیں گے، انصار پڑھیں گے، غلام پڑھیں گے، اور اس کے بعد تمام مسلمان پڑھیں گے. تو ایک روایت کے مطابق اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز جنازہ 30,000 آدمیوں نے پڑھی تھی. اس انداز سے حضرت ابو طلحہ زید انصاری کو ایک منفرد مقام اس وقت ملا جب کہ آپ کو آخری آرام گاہ تیار کرنے کے لیے حضرت عباس بن عبد المطلب نے کہا کہ آپ کو ہی یہ کام بہر صورت کرنا ہے. تو اس وقت آپ کی آخری آرام گاہ حضرت ابو طلحہ زید انصاری نے کی تھی. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مواقعات میں حضرت ابو عبیدہ بن جراح کا آپ کو بھائی بنایا. نہ صرف یہ بلکہ خیبر کی فتح کے بعد جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم واپس ہو رہے تھے تو حضرت ابو طلحہ زید انصاری کا اونٹ بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اونٹ کے برابر تھا. اس وقت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ابو طلحہ سے کہ ابو طلحہ اعلان کر دو کہ گدھے کا گوشت منع کر دیا گیا، حرام کر دیا گیا. تو چنانچہ عام اعلان حضرت ابو طلحہ زید انصاری نے کیا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اونٹ نے ٹھوکر کھائی تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ساتھ میں بی بی صفیہ تھی آپ کے حی ابن اخطب کی بیٹی، یہ دونوں اونٹ سے گرے
تو فوراً حضرت ابو طلحہ زید انصاری اوپر سے کود گئے اونٹ کے، اور پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس سہارا دینے کے لیے پہنچے تو پوچھا کہ اے اللہ کے نبی کوئی چوٹ تو نہیں آئی؟ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نہیں، لیکن عورت کی خبر لو۔ تو حضرت ابو طلحہ زید انصاری نے اپنے چہرے کے اوپر عمامہ ڈالتے ہوئے وہ کجاوے کو درست کیا اور حضرت بی بی صفیہ کو اس پر بٹھا دیا۔ اس انداز سے یہ سعادت اور منزلت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حیات طیبہ میں حضرت ابو طلحہ زید انصاری کو ملی کہ جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم صلح حدیبیہ کے لیے جب پہنچے عمرہ کرنے کی غرض سے، اور یہ صلح ہو گئی اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے قربانی دی، تو اس وقت خراج بن امیہ سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حلق بنوایا، یعنی سر کے بال نکالے، اور یہ تمام ہوئے مبارک حضرت ابو طلحہ زید انصاری کو اور ام سلیم کو دیے گئے۔ حجۃ الوداع کے موقع پر بھی یہ سعادت اور منزلت حضرت ابو طلحہ زید انصاری کو اور ام سلیم کو ملی کہ خراج بن امیہ معمر بن عبداللہ نے اس وقت بال نکالے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے، اور یہ ہوئے مبارک حضرت ابو طلحہ زید انصاری کو اور ام سلیم کو دیے گئے۔ انہوں نے تمام لوگوں کے اندر اس کو تقسیم کیا، اور اس سعادت پر جو ان کو ملی اس کے اوپر اللہ کا بار بار شکر ادا کرتے تھے۔ حضرت ابو طلحہ زید انصاری جو کچھ چیز گھر میں آ جاتی سب سے پہلے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پیش کرتے، اور اس کے بعد جو بچ جاتا وہ خود استعمال کرتے، اگرچہ کہ چھوٹی سے چھوٹی چیز ہو، لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس تحفے کو قبول کر لیتے اور اس تحفے کو واپس نہ کرتے۔ حضرت ابو طلحہ زید انصاری سے 92 حدیثیں ہیں جو مروی ہیں، اور آپ کے شاگردوں کو آپ نے اس انداز سے تمام بتا دی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے والہانہ محبت حضرت ابو طلحہ زید انصاری کا طرح امتیاز رہا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت زیادہ آپ چاہتے تھے۔ غزوہ حنین میں جہاں اپنی بیوی ام سلیم کے ساتھ تھے، وہاں پر معاملہ یہ ہوا کہ 20-21 آدمیوں کو آپ نے بھی ختم کیا۔ یہ وہ موقع تھا جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو کسی مشرک کو ختم کر دے گا اس کا مال اسی کو دیا جائے گا۔ تو حضرت ابو طلحہ زید انصاری نے ایک روایت کے مطابق 19 اور 20 آدمیوں کو انہوں نے ختم کیا، اور پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ سعادت پائی کہ بہت زیادہ مال و متاع اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں عطا کیا تھا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب ابو لولو فیروز کے ہاتھ سے زخمی ہوئے تو انہوں نے اپنا جانشین کسی کو نہیں بنایا، بلکہ 6 آدمیوں کا انتخاب آپ نے کیا جس سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس دار فانی سے کوچ کرنے تک راضی تھے۔ اور ان 6 آدمیوں کے علاوہ حضرت سعید بن زید بھی تھے جو حضرت عمر بن خطاب کے بہنوی بھی تھے، حضرت بی بی فاطمہ جو حضرت عمر کی بہن تھی ان کے شوہر، لیکن انہوں نے اس میں ان کا نام نہیں رکھا۔ 6 آدمیوں کے جو نام دیے تھے اس میں حضرت عثمان غنی، حضرت علی بن ابی طالب، حضرت طلحہ، حضرت زبیر، حضرت عبد الرحمن بن عوف اور حضرت سعد بن ابی وقاص، ان 6 آدمیوں کو آپ نے رکھا تھا۔ اور 6 آدمیوں کے بعد پھر یہ فیصلہ کیا کہ حضرت عبد الرحمن بن عوف جدھر ہوں مکمل طور پر فیصلہ وہ ہو۔ اپنے بیٹے حضرت عبداللہ ابن عمر سے یہ کہا تھا کہ اگر یہ لوگ 3 آدمیوں میں بڑھ جائیں تو آپ حضرت عبد الرحمن بن عوف جدھر ووٹ دیں وہ ووٹ دے کر ان کو کامیاب بنائے جس کو حضرت عبد الرحمن بن عوف کہتے ہیں۔ اور اس وقت حضرت ابو طلحہ زید انصاری کو بلا کر یہ کہا کہ اپنے خاندان کے 40 افراد کو لو اور ان تمام لوگوں کا محاصرہ رکھو، 3 دن کے اندر اندر خلیفہ منتخب ہو جائے، امت مسلمہ بغیر خلیفہ کے نہ رہے، اور اگر کسی نے اس معاملے کے اندر زور زیادتی کی تو اس کا سر قلم کر دو، اسی لیے کہ امت مسلمہ بغیر خلیفہ کے نہ رہنے پائے، اور جلدی سے جلدی یعنی 3 دن کے اندر اندر یہ فیصلہ ہو جائے۔ چنانچہ دوستو حضرت عبد الرحمن بن عوف نے اس دور سے اپنے آپ کو جدا رکھا، الگ رکھا، اور اس کے بعد ان تمام لوگوں سے پوچھا کہ کیا آپ مجھے حکم بناتے ہیں کہ میں آپ کے تعلق سے کچھ فیصلہ کر لوں؟ تو سارے لوگوں نے متفقہ طور پر یہ کہا کہ آپ کو فیصلہ کرنے کا حق ہے، آپ ہمارے منصف۔ تو اس وقت حضرت عثمان غنی سے آپ نے وعدہ لیا، حضرت علی بن ابی طالب سے بھی وعدہ لیا، اور دونوں سے پوچھا کہ اگر آپ منتخب نہ ہو، حضرت عثمان غنی سے پوچھا کہ اس کے لیے اہل کون؟ تو انہوں نے کہا کہ حضرت علی، اور حضرت علی سے پوچھا کہ اگر آپ منتخب نہ ہو تو پھر اس کے لیے اہل کون؟ تو انہوں نے کہا عثمان بن عفان۔ تو اس وقت حضرت ابو طلحہ زید انصاری ان تمام لوگوں کو محافظی دستہ لیے ہوئے ان کی تمام حفاظت کرتے تاکہ جلدی سے جلدی خلیفہ کا انتخاب ہو جائے اور حضرت عمر کے جانشین کوئی نہ کوئی بن جائے۔ تو چنانچہ حضرت عبد الرحمن بن عوف نے 3 دن اور 3 رات کے بعد یہ فیصلہ دیا تمام لوگوں کے سامنے کہ حضرت عثمان غنی خلیفہ منتخب ہو گئے، اور حضرت علی بن ابی طالب نے بھی آ کر
ان کے ہاتھ پر بیعت کی اور اس انداز سے حضرت عثمان غنی خلیفہ منتخب ہو گئے تو 11 سال 11 مہینے 17 دن کی ان کی خلافت چلی اور حضرت عبد الرحمن بن عوف نے اس انداز سے فیصلہ کیا تھا اور یہ تمام کی تمام نگرانی تمام کی تمام ذمہ داری حضرت ابو طلحہ زید انصاری کو سونپی گئی تھی۔ ایک دن سورہ برات کی تلاوت فرما رہے تھے اور اس مقام پر پہنچے جہاں اللہ نے احکامات دے دیے، دبلے اور موٹے سب کو سب جہاد میں جانا جن کے لیے فرض کیا گیا ہے، یعنی کوئی آدمی موٹا ہونے سے یا دبلا ہونے سے اس کے لیے یعنی جہاد سے اس کو منع نہیں کیا گیا بلکہ اس پہ شریک ہونا ضروری ہے۔ اس انداز سے جب یہ پڑھ رہے تھے تو پھر وہ ولولہ جہاد کا جو ایام جوانی میں موجزن تھا وہ ابھر پڑا اور اپنے گھر والوں سے آپ نے کہا کہ مجھے جہاد پر جانے کے لیے میرا سامان تیار کر دو، اور پھر جب سامان تیار ہوا تو حضرت معاویہ کے زمانے میں یعنی 51 ہجری میں آپ پھر جہاد کے لیے نکل گئے، اور حسن اتفاق جیسا کہ آپ نے سنا کہ یعنی جہاز جب تلاطم میں آ گیا تو اسے روح پرواز ہو گئی، لیکن دفنانے کے لیے کوئی موقع نہیں تھا، اس لیے 8 دن تک وہ لاش اسی انداز سے پڑی رہی، اور پھر جب ایک جزیرے پہ پہنچے تو وہاں آپ کی تدفین عمل میں آئی۔ اس وقت تک لاش کو کسی قسم کا کوئی نقصان نہیں پہنچا اور وہ صحیح اور سالم تھی، اس انداز سے آپ کی تدفین عمل میں آئی۔ اللہ کی بارگاہ میں میری دعا ہے کہ پروردگار عالم ہم جن اسلاف کے تمام واقعات سن رہے ہیں اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما، پروردگارہ ہم پر کرم فرما، رحم فرما۔ یہ وہ صحابہ کرام ہے جو اپنے وقتوں پر اللہ کی رضا کے لیے نماز کی ادائی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے احکامات کے مطابق کیا کرتے، اور پھر ان کا دست مبارک اتنا زیادہ دراز ہوتا کہ غربا کے لیے، اہل خاندان کے لیے جو کچھ کر سکتے تھے وہ تمام کا تمام کرنے کے لیے کبھی بھی ان لوگوں نے سوچا نہیں، بلکہ اپنے باغ کو فروخت کیا، اپنے اہل خاندان پر خرچ کیا اس انداز سے، اس لیے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے یہ سن چکے تھے کہ خیرات کرنے سے معاملے میں پیسے میں کسی قسم کی کمی نہیں، اور اللہ رب العزت ایسے آدمی کو جو زیادہ مخیر ہے، غریبوں کی دعائیں لیتا ہے، بری موت سے اس کو بچاتا ہے۔ جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے یہ تمام احکامات سن چکے تو صحابہ کرام کا یہ طریقہ کار رہا کہ خود اپنے لیے نہیں بلکہ آنے والے مہمان کے لیے یا غربا کے لیے اپنے تمام مال و دولت ان کے سامنے پیش کرنے سے کبھی بھی انہوں نے دریغ نہیں کیا۔ اللہ تعالی ہماری امت مسلمہ میں اس بات کو جاری و ساری کر دے کہ ہم بھی اپنے اہل خاندان کا خیال کریں، خرابہ داروں کا خیال کریں، اس لیے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر آپ خیرات کرتے ہوں تو آپ کو ثواب ملے گا، لیکن اگر وہی پیسہ آپ اپنے اہل و عیال کے علاوہ اپنے خاندان والوں پر صرف کرتے ہیں تو آپ کو دگنا فائدہ ہوگا۔ اس لیے کہ ذوی الاقارب کا بھی مقام آ جاتا، ان لوگوں کی بھی مدد ہو جاتی، اور پھر آپ کے پاس سے جو پیسہ نکلتا وہ کار خیر میں نکلتا۔ اسی لیے ان تمام کے سروں پہ جو بلائیں ہوتی ہیں اللہ سبحانہ وتعالیٰ ان کو دفع کر دیتا ہے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ ربي